صاحبان علم و فن اور نامور شخصیات کے انٹرویوز پر مبنی خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میزبان کمل نصیر، ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد فیاض بلوچ، پیشکش ریڈیو پاکستان۔ السلام علیکم۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ریڈیو پاکستان کے اس پروگرام کے ساتھ میں کمل نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام ایک ایسی براڈ کاسٹر کے نام ہے جو میرے لیے تو بہت ہی محترم اور بہت محبت میں رکھتی ہوں ان سے، عقیدت ان سے رکھتی ہوں، لیکن سب لسنرز جو ہیں ان کو سال ہر سال سنتے آئے، ان کی آواز کی، ان کے انداز کی، ان کے الفاظ کی، جو کبھی لکھ کے نہیں بولے گئے، جو دل سے آئے۔ تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ تو بہت سچی ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ہیں یاسمین طاہر صاحبہ۔ یاسمین آپا، تھینک یو سو مچ۔ میں سوچ رہی تھی کس کے بارے میں بول رہی ہیں، میرے بارے میں تو نہیں شاید، لیکن بہرحال شاید میرے ہی بارے میں تھا۔ جی کیسی ہیں؟ آپ ہی سے متعلق تھا سارا کچھ۔ یاسمین آپا، میں یہ وہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، آپ کے سامنے میں کیا کہوں گی براڈ کاسٹنگ کے بارے میں۔ آپ نے بچپن سے، اور آپ کا ایک تو ماحول اس قدر ادبی، اور گھر میں اتنے بڑے نام آپ کے والد کے نام سے، لیکن آپ اپنی حیثیت سے اتنی بڑی براڈ کاسٹر ہیں۔ آپ سید امتیاز علی تاج کی صاحبزادی ہیں، آپ کی والدہ حجاب امتیاز علی، وہ بھی لکھتی تھیں، بہت بڑی خاتون۔ اور پھر آپ بیائی گئیں نعیم طاہر صاحب سے، جو خود ایک انسٹیٹیوشن ہے اپنی ذات میں، لکھنے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اتنے بہت سی نسبتوں سے۔ لیکن میرے لیے آپ میری یاسمین آپا ہیں، جن کو میں دیکھتی تھی جب وہ گورنمنٹ کالج سے ریڈیو پاکستان آتی تھیں، اور وہ ہیروئن تھیں، اور ہم آپ کو دیکھ کے سوچا کرتے تھے، ہائے ہم کب ذرا سے بڑے ہوں گے، ہم بھی کبھی ہیروئن کا رول کریں گے۔ تو آپ میری یاسمین آپا ہیں۔ بتائیے آپ کا سفر، یہ جو اتنی مدتوں پہ محیط ہے، اتنی دہائیوں پہ محیط ہے، کیسا رہا اور کیسے شروع ہوا اور کیا اس کی؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو آپ اتنی تمہید باندھ رہی تھیں تو میں نے کہا یہ تو بات مجھ سے کرنی آئی تھی، کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میرے بارے میں تو یہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا تعلق ریڈیو سے جی بہت پرانا ہے، اور اس میں میرے والد کا بھی ہاتھ تھا، اور اس میں آپ کی والدہ یعنی معینی حمید کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ ہمارے گھر میں پیچھے رہا کرتی تھیں، اور میرے والد کے ساتھ انہوں نے بہت ڈرامے کیے، بلکہ میرے والد ان کی آواز کو ذہن میں رکھ کے کردار لکھتے تھے، بہت ان کی قدر کرتے تھے، بے حد قدر کرتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگیں کہ تم چلو میرے ساتھ ریڈیو اسٹیشن بچوں کے پروگرام میں۔ میں نے کہا جی اچھا چلتی ہوں، تو میں چلی گئی۔ اب میں نے ان سے کہا کہ یہ اردو میں ہوتا ہے اور میری اردو اتنی رواں نہیں ہے، تو کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں چلو۔ خیر جاتے ہی انہوں نے مجھے ایک چاکلیٹ کا ٹکڑا دیا، جس سے میں بڑی خوش ہو گئی، بھول بھال گئی کہ اچھا کیا ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ مجھ سے باتیں کرتی نہیں، اور انہوں نے پہلی جو مجھ سے براڈ کاسٹ کروائی وہ انگریزی خبروں کی تھی۔ ایک چھوٹا سا اسکرپٹ تھا کہ اس کو ذرا پڑھ کے سناؤ، تو وہ میں نے پڑھ کے سنایا، تو وہ پسند کیا گیا۔ میں تو بڑی حیران ہوئی کہ میں نے تو کبھی خبریں ہی نہیں پڑھی تھی، یہ کیسی چیز پسند کر لی گئی۔ کہنے کہ نہیں یہ بھی تمہارا ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ اچھا کیا کہ یہ نہیں بتایا کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ کوئی امتحان ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے یا کوئی مقابلہ ہے تو کچھ آدمی سمٹ سا جاتا ہے، کچھ گھبرا سا جاتا ہے، کچھ پریشان سا ہو جاتا ہے۔ تو وہ میری ابتدا تھی ریڈیو میں بچوں کے پروگرام سے، اور جب میں نے وہ پروگرام کیا تو ریڈیو ہی میں کچھ اور لوگوں نے بھی سن لیا، اور پھر مجھے مختلف پروگرامز ملنے شروع ہو گئے، اور میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں وہ کر رہی ہوں جو میرے والد بھی کرتے تھے، اور میں بھی شاید انہی کے نقش قدم پہ چل رہی ہوں۔ اور میں نے سارے وہ پروگرام کیے جن میں میرا دل لگ جاتا تھا، یا پتہ نہیں میں لگا لیتی تھی ان میں دل کہ اب یہ کرنا ہے، تو اس میں جب تک دل نہ آپ لگائیں کسی کام میں تو تب تک وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ اور سننے والا یا دیکھنے والا جو بھی ہے نا، وہ بھی آپ کسی نہ کسی طور پہ اپنی جو دلی کیفیت ہے نا وہ بھی آپ کی آواز میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کی چیز بہت دلچسپ ہو، آپ کو خود دلچسپی ہو اس میں، تو اس کی ادائیگی میں، اور ایک ایسی چیز جس میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے اس کی میں بہت فرق ہے۔ میں کبھی بد دل نہیں ہوئی کہ ریڈیو کون سنتا ہے، بہت لوگ سنتے ہیں،
اور اس کو میرا خیال ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ریڈیو اب کوئی نہیں سنتا. اور ریڈیو والوں سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ ذرا دھیان رکھیے پرانے پروگراموں پہ بھی، ان کے بارے میں بھی غور کیجیے، دیکھیے کہ وہ آج قابل نشر ہیں یا نہیں ہیں. میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر اسی سٹائل میں کیا جائے تو یقیناً کامیابی ہوگی.